بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کوئی اپلیکیشن آپ نے دی تھی کہ میں نے کسی گھوڑے نے، بھینس نے، انسان نے، کالے گورے، لڑکا لڑکی، کوئی اور ہے جو اپنے ارادے سے مجھے بھیجتا ہے، اور وہی ہے جو اٹھا لیتا ہے. سب سے پہلا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھے کیوں بنایا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے، اور پھر کوئی اس میں هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بنانے والا اللہ کہتا ہے کہ غور تو کرو جو میں نے تمہارے گرد کائنات گھما دی ہے. کبھی اس میں کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، کوئی تباہی آئی ہو، کوئی توڑ آیا ہو. کتنا طاقتور وہ بادشاہ ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے. اور جو بہت بڑی کائنات ہے وہ بہت چھوٹی کائنات ہے. وائرس کس قدر طاقتور چیز آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا ہے. اتنے بڑے بڑے یونیورسٹیاں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی دوائیں، اور وہ بلا ایسے کہ نظر بھی نہیں آ رہا. وہ بھی میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار. اور اتنا بڑا آسمان، یہ تاروں بھری رات، یہ چمکتا چاند، یہ آگ برساتا سورج، یہ سب کچھ اس ایک رب کی نشانی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سوال میں نہیں تھکنا پڑا کہ ہمارا بنانے والا کون. ایک چیکوسلوواکیہ کا ٹورسٹ تھا، میں رائمنڈ میں تھا تو اس کو لے کر آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک تو ملا نہیں. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود میں اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کے نبی کا تعارف ہوا، آخرت کا تعارف ہوا. آگے ہم غافل ہیں. تو انسانی علم جتنا بھی جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں یا اپنے آپ کے بارے میں، وہ بہت ادھورا ہے، ناقص ہے. جب تک اس میں اللہ کا علم داخل نہیں ہوگا، نہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کائنات کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کی حکمتوں کو پہچان سکتے ہیں کہ میرا مالک کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے موت کیوں آتی. ہمیں تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. پیدا
ہے جس کا نظام چل رہا ہے موت کے بے خطا بار ہیں کہ میں مرتے مرتے بچے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں بچتے بچتے مر ہی جائیں کتنی دفعہ بچیں میں تو بس مرتے مرتے بچ اسی طرح بچتے بچتے میں تو موت کے منہ سے نکلا موت نے منہ کھولا ہی نہیں منہ کھولتی ہے وہ کوئی نکل کے باہر نہیں آتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو کوئی واپس نہیں آیا کرتا صرف ہمارے نبی کو یہ عزت حاصل ہے کہ جہاں موت بھی اجازت لے رہی تھی وہ عجب واقعہ ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی پیر کا دن تھا کوئی 10 سے 12 کے درمیان جبریل فرشتہ جو وحی لاتا تھا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھوڑا ایسے اداس سی کیفیت تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کیا بات کہا جی وہ اسرائیل موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا اتنا بڑا دربار ہے موت بھی اجازت لیتی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں روکا آ جائے تو ملک الموت بھی کہتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتے ہیں اس نے اجازت ملنے پر اندر قدم رکھتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ زور سے پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا بس اپنا کام کیتا ہے روح کڈی کے ہو گئے ہیں پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے اندر جانا بغیر اجازت کے نہ جانا سبحان پھر فرمایا پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلی شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں بس اللہ نے صرف ایک کو یہ عزت بخش اپنے حبیب کو آپ آنا چاہتے ہیں مرحبا آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں مرحبا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اگر تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے نکال لو وہ تو اللہ کا امر ہے تو آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے جیسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں ایسے کیا تو جبریل نے آگے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کرنا چاہتا آپ کی ملاقات کے شوق بچوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرتے ہوئے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام اس سے خوبصورت کوئی پیغام چھٹی ہفتے کو رات کو آپ کتنا ایزی فیل کرتے ہیں کہ کل یونیورسٹی نہیں جانا ہے ایزی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا شکر ہے یار کل نہیں جانا چھٹی میں جب پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول تو ہمارا پی این تھا مصری خان اس کا نام تھا پٹھان تھا لمبا قد تو اب یونیورسٹیز میں تو نہیں ہوتا اسکول میں ہوتا وہ گھنٹہ بجاتا ہے پہلا پیریڈ 1 گھنٹہ دوسرا پیریڈ 2 تیسرے پر 3 تو مجھے پڑھنے کا تو کوئی خاص شوق تھا نہیں ماں باپ کے دھکے سے میں پڑھ رہا تھا اپنا ذاتی شوق کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا میں پاس بڑے اچھے نمبروں سے ہوتا تھا جب امتحان قریب آتا تو میں نمازی بن جاتا میری نماز شروع ہو جاتی اور فلمیں رک جاتی نماز شروع ہو جاتی جب پیپر آتا میں نے تو سارا سال کچھ نہیں پڑھا اب کیمسٹری کی اتنی بڑی بک سامنے پڑھی فزکس کی اتنی بڑی بک سامنے پڑھی یا اللہ میں کیا کروں اب
پہلے عشاء کی نماز پڑھی، کبھی رونا آیا کبھی نہیں آیا، اور پھر آ کے بیٹھ گیا کتاب ایسے بیٹھ، یا اللہ ایڈی بڑی کتاب ہے کتوں کھولنا، یا اللہ کل جڑا پیپر سوال آنا نا وہ بھی چکڑ دے بسم اللہ۔ یہ میری تھرو آؤٹ پریکٹس رہی اور میں ہمیشہ بہت اچھا پاس ہوا۔ میں اس کو 15-20 دفعہ کرتا تھا، یا اللہ جڑا کل آنا نا سوال آج کر دے تیری مہربانی بسم اللہ، 10 صفحے ادھر پڑھ لیے 10 ادھر پڑھ، پھر بند کیا، یا اللہ کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے یا اللہ کر دے تیری بڑی مہربانی بسم اللہ، پھر 5-7 صفحے ادھر پڑھ لیے 5-7 ادھر پڑھ۔ یہ پریکٹس میں کوئی 15 سے 20 دفعہ، حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا نہیں لگانا پڑا، جب میں پڑھ لیتا تھا مجھے وہ تقریباً یاد ہو جاتا۔ اب اندازہ لگاؤ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں، سینٹرل ماڈل اسکول بہت بڑا اسکول تھا اس وقت 70s، تو میرے جو کلاس انچارج ٹیچر تھے وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے بولا کہ یہاں سے میرا کان پکڑا، کوئی تو پڑھتا نہ ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری۔ میں کہا استاد جی بسم اللہ۔ وہ مصری خان ہوتا تھا ہمارا پی ایم، وہ تو میرے کام ٹیچر کے لیکچر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آخری گھنٹے پر ہوتے تھے کہ ٹم کس ویلے ہوئے، یا وہ مصری خان کا آخری ہتھوڑا لگتا ٹم، تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی۔ اس وقت ٹیچر بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ چلو چھٹی ہوتی، ایسا میں جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے۔ تو بچوں اللہ کی قسم جب بھی جا رہا ہو دنیا سے، جوانی میں، بڑھاپے میں، غربت میں، حکومت میں، مال، اگر اللہ راضی ہے اس سے خوبصورت کوئی پیغام موج ہو گئے۔ ہاں موت کا ظاہر بڑا خوفناک ہے، اب بچیاں تو قبرستان نہیں جاتی، ہم لوگ تو اپنوں کو قبر میں اتارنے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو ہاتھوں سے اتارتے ہیں، پھر اوپر سلیب ڈالتے ہیں، پھر منہ مٹی ڈالتے ہیں، یہ بڑا خوفناک ایک شکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرا اللہ مرنے والے سے کہہ چکا ہے کہ بھائی میں راضی ہوں، تو میرے رب کی قسم ہمارے تصور سے بالا تر ہے وہ نظارہ۔ اور اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی نہیں، اور موت سے اب بھاگ نہیں سکتے، ادھر بھاگ ہے۔ اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو ایک جھٹکا موت کا ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا، اور ایک مسکراہٹ فرشتوں کی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا، ایک پھول جنت کو سونگنا وہ ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا، اور ایک جھٹکا موت کا وہ ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا۔ موت چھوٹی، آپ نے فرمایا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو جاؤ اور پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، سبحان اللہ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ تو آپ نے ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گیا، اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر سایہ رکھیں گے۔ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے مالک کی قسم، اگر میرے نبی یہ ہاں نہ کرواتے تو پہلی قوموں میں اللہ نے بیٹھوں کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پگ بنا دیا، سور خنزیر بنا دیا۔ اب ہم بھی ہو چکے ہوتے اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی، کملی والے کا اللہ سے پوچھنا نہ ہوتا کہ میرے بعد آپ کیا کریں گے میری امت کے ساتھ،
تو اللہ نے فرمایا اچھا کروں گا، برا نہیں کروں گا، ساتھ دوں گا۔ تو ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو پہلی لوگوں نے کیے، جو پہلی امتوں نے کیے، اور وہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کی ہیں، ان پر جتنی تباہیاں آئی ہیں ہم سب اس کے حقدار ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ کہ بیچ میں اتنی بڑی طاقت اور ہستی ہے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں، کہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھو بچوں، بنایا کس نے ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ وہ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ کس چیز کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہو، اپنے من اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو راضی کرتے ہو؟ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، پھر تمہارا پیپر کھول کے تمہیں دکھایا جائے گا، اس پوری زندگی کی کتاب تمہیں دکھائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ فیل ہے تو اس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے مر گیا، یہ میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا، میرے لیے جہنم۔ جو پاس ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا ہو اقرؤ کتابی، او میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور وہ پاس ہونا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہیں، آئیڈیل لائف تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے گی۔ پیپر ہو رہا ہے، جہاں پیپر ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کوئی بہت اپنے پیسے سے بہت بڑے نقشے بنا لیں، میں جا رہا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو گھر میں انٹر ہو رہے تھے، تو میرا سر ذرا ویسے ہی نیچے تھا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے دیکھو میں کی شے بنا چھڈی، اتنے تو دیکھو میں کی شے بنا چھڈی۔ میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑا، پر مصیبت ہے کہ مر جاؤنا ہے تے چھڈ جاؤنا۔ میں کہ اس واسطے میں سر ہیٹھاں کر کے جاندہ پیا کہ چھڈ جاؤنا ہے، مر جاؤنا ہے۔ چلو کوئی لاجک بنتی تھی، 1000-2000 سال ہم زندہ رہتے، آ کے بیٹھتے اٹھ جاتے۔ ایک قوم تھی، ان کی عمر تھی عام اوسط 500 سال، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ تو ایک عورت کا بچہ مر گیا 300 سال، وہ بچہ اس وقت تو کہہ رہے تھے ہائے ہوئے میرا بچہ، نہ تو کھاتا، نہ تو پیتا، نہ تو گیا، نہ تو آیا، تو ایویں ٹر گیا۔ تو ایک عالم تھے، کہنے لگے ماں جی ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہوگی۔ تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگے ہیں پھر وہ گھر بنائیں گے؟ ماں جی نے ڈیفینس کا چکر لگوا دیا، پتہ لگ جائے کی وجہ گھر میں۔ کہنے لگے اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو بچوں اس زندگی میں ہم پیپر دے رہے ہیں، اور یہ پیپر موت پہ جا کے اینڈ ہوگا، اور ہر شے اللہ نے واضح کیا۔ یہ راستہ اس کو جاتا، یہ شیطان کو جاتا۔ شیطان والے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی پریشانی۔ اللہ کے راستے میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، محبت ہی محبت، آسانی آسانی۔ جنید جمشید جب پیک پہ تھا 97، میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، مجھے کسی نے ملایا، تو اس وقت تو اپنے کیریئر کی پیک پر تھا۔ میوزک میں نہ کسی نے اتنا نام بنایا، نہ اتنا پیسہ بنایا جتنا اس نوجوان، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ مجھے ملایا ایک لڑکے نے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوتی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی بولو۔ کہنے ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر مجھے فزیکلی میرے پاس ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ میری جگہ خالی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی، پھر یہ خالی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جا کے رکنا ہے۔
اگر وہ تو آسان بات ہے، تیرے یہاں درد ہے تو میڈیسن یہاں لگا رہا ہے، یہاں درد نہیں یہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں ہے، جہاں درد نہیں ہے وہاں تو مالشیں کر رہا ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تنہائی، یہ خلا، یہ بے چینی تیرے جسم میں نہیں تیری روح میں ہے جو نکل کے آ رہی باہر، اور تو اپنے جسم کو گلیمر کی دنیا دے رہا ہے اور ایک اور راستے کی دنیا دے رہا ہے، تو دوائی لگا لے اپنی روح کو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹی پھوٹی، ایک چٹائی ہے پھٹی ہوئی اور اس کے اوپر میں لیٹا ہوں، اور وہ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گی، ہوا میں اڑ جاؤں گی۔ نافرمانی کے راستے میں تھکن وینا ملک سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں، تو میں نے صرف اس سے محبت سے بیٹی کہا۔ انسان عزت کا کتنا بھوکا ہوتا ہے، میں نے اسے بیٹی کہا۔ وہ اگلے دن میرے ہوٹل پہنچ گئی۔ پہلے دن میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ میں خود چلا گیا ملنے، اس کے خاوند سے رابطہ کر کے خود پہنچ گیا۔ تو جب میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو گھر مبارک ہو، نئی زندگی، اگلے دن وہ خاوند کو لے کے میرے پاس آ گئے کہ مجھے آپ جیسا آدمی بیٹی کہہ رہا ہے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، مجھے تو ماں باپ بیٹی نہیں کہتے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں۔ انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ تو 2 پھر کئی ملاقاتیں رہی، تو ایک ملاقات میں کہنے لگی مولانا میں نے 13 سال شوبز میں کام کیا ہے، ایک رات اپنی نیند نہیں سوئی، ہر رات مجھے نیند کی گولی کھانی پڑتی تھی تب میں سوتی تھی۔ میری زندگی میں یہ بدلاؤ اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ رکھا، یہ ساری زندگی میں آپ کی احسان مند ہوں۔ بغداد میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، تو لوٹ مار کرتے تھے، تو وہ مختلف جگہ ناکے لگاتے تھے، آخری ناکے پر سردار ہوتا تھا، تو ایک نوجوان ان کے قابو میں نہیں آیا اور آخری ناکے پہ وہ پہنچا، تو اس کے منہ سے نکلا بھائی میرے پیچھے کچھ چور لگے ہوئے ہیں، تم مجھے شریف آدمی نظر آتے ہو، میری جان بچا لو۔ تو وہ تو ان کا سردار تھا ڈاکوں کا، میں اس کو ایسے دیکھا، کہنے کا بیٹھ جا، بٹھا لیا۔ پیچھے جب ڈاکو آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی منتصر سردار دے قابو آ گیا، چلو ٹھیک، تو کول ڈاؤن ہو گیا سارا معاملہ۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میرے بھائی یہ راستہ ہے بغداد کا، چلے جاؤ۔ وہ کہتا میں اپنے محسن کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہو، تم نے میری جان بھی بچائی، مال بھی۔ کہ یار تو یہ گال چھڑ، بس تو جا۔ کہ نہیں مجھے بتا تو کون؟ کہا میں ڈاکوؤں کا سردار۔ اس نے کہا تو تینوں کیڑی پہ گئی میری جان بچاؤن دے؟ کہنے کا یار مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی۔ کیا کیسے آگے آ رہا؟ چلو کوئی نہیں۔ تو بچوں جو مرضی پڑھو، جو مرضی پڑھو، پڑھو علم کے لیے، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، یہ بہت گھٹیا سوچ، بہت گھٹیا سوچ۔ وہ قوم عزت سے سر اٹھا کے نہیں چل سکتی جو اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو، جو اپنا علم خود نہیں جانتی اور اسے اپنے علم کے لیے کسی اور ملک جانا ہے تو انہیں ذلت کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تو علم کے لیے پڑھو، ڈگری کے لیے نہیں۔ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے لمز، کل ایک نوٹس لگ جائے کہ لمز کی ڈگری ویلڈ نہیں، انشاءاللہ کہاں ہی بولن گے، اور کوئی نہیں تھوڑے جو کوئی ہے کوئی نہیں رہے گا وڈے علم دے شوق، سارے تسی ڈگری دے چکر چھوڑ، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، بڑا گھر مل جائے،
खूबसूरत बीवी मिल जाए, सोसाइटी मिल जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो, एक बॉडी गार्ड आगे हो कि पीछे हो, ऐ थोड़े ख्वाब है तो तुम्हें इल्म कित्थों होना। तो मेरी पहली नसीहत ये है कि इल्म को बतौर इल्म पढ़ो। रोटी तो अल्लाह ने खजाना में दे, अगर डिग्रियों पे इल्म होता तुम यहाँ से निकल कर 4 जमातें पढ़े हुओं की मिलों में काम करोगे जाके। एक आदमी मिलने आया, उस दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, एशिया की सबसे बड़ी केबल, इतने बड़े बड़े काम, और शलवार पुठी पा के आया बैठा है। अल्लाह की कसम शलवार पुठी पाई, और चौथी जमात में फेल था। तो तुम वो ना डिग्री के लिए मत पढ़ो, इल्म के लिए पढ़ो, फिर तुम कौम को जवाल से निकाल सकते हो। अगर मेरी नस्ल सिर्फ डिग्री और जॉब तक है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, फिर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये उससे ऊपर चले जाते हैं, डिग्री मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, तो फिर आप ही हमारा सरमाया है। आप हमें ज़िल्लतों से निकाल के इज्जतों पे खड़ा कर सकते हैं। कुरान की पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ पढ़ अपने रब का नाम ले, इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर कहा पढ़ कि तेरा रब इज्जतों वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने नबी की थोड़ी सी जिंदगी आपको बताना चाहता हूं। आप सब हमारी नस्ल हैं, हम कब्र के किनारे की तरफ तकरीबन पहुंच चुके हैं, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके सफर की इब्तिदा है। चंद चीजें हैं, अगर आपके सामने होंगी तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने अल्लाह को जाने कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। उसने अपनी चाहत को मोहम्मद मुस्तफ़ा के रूप में दे दिया है कि ये मेरा महबूब है, जो ये कर गया कर दो, जो रोक गया रुक जाओ, जो छुड़वाया है छोड़ दो, जो करवाया कर दो। उसमें एक पोर्शन इबादत का है जो बहुत ही हल्का आसान, 5 नमाजें सारे दिन में, टोटल 5 नमाजें, और फर्ज उसमें सिर्फ 17 रकात हैं। 17 रकात। एक आदमी कहता मुझसे नहीं पढ़ी जाती, तो 17 रकात के लिए 34 मिनट चाहिए। 34 मिनट को 24 घंटे पर तकसीम करो तो 48वां हिस्सा बनता है टाइम तुम्हारे दिन का। तो अल्लाह ताला ने इबादत को बहुत मिनिमाइज किया, 5 नमाजें, लेकिन उसकी नीयत ऐसी रखी है कि कहीं नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। अगर इस इस्लामिक हिस्ट्री में नमाज छोड़ने की गुंजाइश होती तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को होती, लेकिन उन्होंने गर्दन कटा के भी नमाज नहीं छोड़ी है। जब सूरज ढल गया और उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने बुलाया ज़ुहैर बिन कैन को, इनके जाननिसार थे, कहा कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने थे। उन्हें आगे बढ़ के शिमर से कहा तो उसने कहा हम तलवार चलाएंगे, नमाज के लिए कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने वापस आकर कहा, फरमाया फिर नमाज पढ़ी जाएगी चाहे जान चली जाए। 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधे लड़ते रहे, आधों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाले लड़ने को आए, लड़ने वाले उन्होंने नमाज पढ़ी, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। छोटा सा ग्राफ है, 5 वक्त नमाज, और ये आपके दिल की दुनिया को सुख दे देगी, चैन दे देगी। अगर नमाज का सजदा नहीं है, अल्लाह की कसम बच्चों, आप दुनिया के सारे ऐश देख लो, यहाँ खाली महसूस करोगे, ये जगह खाली महसूस करोगे। आप अपनी हर ख्वाहिश को, क्यों यूरोप की दुनिया ड्रग्स का शिकार है, क्यों नशों का शिकार है? वो तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, उन्हें तो हमसे ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी है कि वो नशों में डूब के जिंदा रहना चाहते हैं, कि वो अल्लाह को नहीं जानते, वो आखिरत को नहीं जानते। तो एक 5 वक्त की नमाज है। ये आप सब बच्चे बच्चियां, आपके टीचर बड़े छोटे, नमाज ना छोड़ो।
اس وقت رمضان کے روزے آتے ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے مریض ہو تو چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، مسافر ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، بعد میں رکھ لو، گنجائش دی ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے، غریب آدمی پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو دو عمل ہیں، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، اور ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پوری ہی چھٹی دے دی، اچھا بھی چلو ٹھیک، فدیہ دے دینا، ہم معاف کر دیں۔ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ آپ سب بچوں سے کہتا ہوں، نماز زندہ کرو۔ عبادات کا کیلنڈر بہت چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ ہے آپس کا، ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ بہت وسیع، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا ٹیسٹ اور امتحان ہے۔ اس میں ایک رشتہ ہے نکاح کا، اللہ نے ہمیں مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، جس میں ایک رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ یہ پہلا رشتہ ہے، ابتدائی رشتہ ہے، اور یہی آخری رشتہ ہے۔ جنت میں جب اللہ نے آدم اور حوا کو جوڑا تو نکاح سے جوڑا، خامد اور بیوی بنایا، اور جب مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالے تو جنت میں بھی خامد اور بیوی رہیں گے۔ اور دنیا میں اگر عمر لمبی اللہ دے دے والدین کو تو بیٹیوں کی شادیاں ہو کر سسرال، اور بیٹوں کو لے گئیں بیگمات تو ماں پہ غر کر لے۔ یہ آپ کو ہوتا ہے نا کم بچے خوشحال کرانا۔ تو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی جو تھی نا دادی، وہ ہمارے فیملی میں اس خاندان سے تھی جس میں عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ ایک یہ سمجھے جینیٹک فالٹ، یا ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی، بہت کم۔ تو اس کا ابا اور اس کی بہن بھائی یہ دو ہی ہوئے۔ تو اب بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی، اور 1 ایکڑ میں گھر۔ چاچی کلی آکے شالا کسے دے دو نومن، یا اللہ کسے دے دو نومن۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا۔ ایک ہی بیٹا ہو اور ہو بدتمیز تو وہ خوشحال ہوں گے، ایک بیٹی ہو بدتمیز وہ خوشحال ہوں گے۔ وہ تو شکر ہے ہمارا دیہاتی مجمع ہے، اور ہمارے دیہات میں اس لیے زیادہ اثر نہیں ہوا۔ دیکھو یاد رکھو، آبادی کی زیادتی سے روٹی کم نہیں پڑتی، سود کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے، اور غلط طریقوں سے کام کی وجہ سے روٹی کم پڑتی ہے۔ ورنہ ہماری عوام 20 کروڑ کی 40 بھی ہو جائے تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے وہ شہروں میں تھوڑا بہت اثر ہے، ورنہ ماشاءاللہ صبح صبح اسکول جانے کا تماشا دیکھ لو، ڈگی میں بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں، رکشوں کے ساتھ لٹکے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، موت دا کھو تو موت دا گولا رکشہ، ہر رکشہ موت دا کھو چلا رہے ہوں گے۔ تو ابتدا ہے خامن بیوی، انتہا ہے خامن بیوی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اسی سے والدین کا رشتہ بنتا ہے، یہی ماں باپ بنتے ہیں، یہی ساس سسر بنتے ہیں، یہی دادا دادی بنتے ہیں، انہیں سے آگے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے آگے بھتیجے بھانجے پیدا ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ لفظ میں تو نہیں پڑھایا جاتا، یہ میرے نبی پڑھا کر کے، یہ میرے نبی بتا کر کے۔ عرب میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، اور عورت کی عزت نہیں تھی۔ تو میرے نبی کی حدیثیں آپ کو چند سنا تھا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اور وہ گھر والے خوش ہوں، جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور ماں اور بیٹی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں کمزور ہو، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا۔ 10 بیٹے ہوں اور ان کی شادی کریں تو جنت کا وعدہ نہیں، اجر ہے۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دے،
आपने 3 से शुरू किया। सुनो बड़ी मजे की हदीस। आपने फरमाया जिसने 3 बेटियों को परवान चढ़ा के शादी करके डोली में बैठा के रवाना किया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे हो। तो अल्लाह एक सहाबी का भला करे, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसकी 2 हों तो उसके बारे में क्या है? तो आपने फरमाया जो 2 बेटियों को डोली में बिठा दे तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे हो जाए। ठीक। फिर एक सहाबी का अल्लाह भला करे वो बोल पड़े या अल्लाह अगर एक हो तो अग्गा काम ही ना टोल दो तो फिर तो आपने फरमाया जो एक को डोली में बिठा देगा वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। किस तरह मेरे नबी उस मुआशरे के खिलाफ एक चीज डाल रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं कि औरत की इज्जत नहीं, बच्ची पैदा होती है जिंदा दफन कर दिया जाता है, और एक नौकरानी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं, वरासत में उसका हिस्सा नहीं। वरासत है जो माँ बाप मर जाते हैं तो जो उनकी जायदाद होती है उसमें बेटी का भी हक है, बेटे का भी है, लेकिन अरबों में कोई नहीं था, सारा हक बेटे ले जाते थे। तो मेरे नबी ने यूं से बात शुरू की, एक बेटी की, अच्छा इसके बाद बहन आती है, तो आपने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, 2 बेटियां या 2 बहनें, और उसने उनकी शादी की, 2 बहनों की शादी की, उनका हक दिया, तो उस पे जन्नत वाजिब होगी, वो जन्नत में दाखिल होगी। हक देने का क्या मतलब है? हमारे पाकिस्तान में भी है और चारों सूबों में है कि वालिदैन ही बेटी को कुछ नहीं देते, सिर्फ जहेज देते हैं, और कुछ वो देना भी चाहें तो बेटे रुकावट बन जाते हैं, और वो मर जाएं देने से पहले तो भाई काबिज हो जाते हैं। ये आम दस्तूर है, कहीं कहीं है लेकिन आम दस्तूर है कि भाई ही काबिज हो जाए। हमारा जिम्मेदार माहौल में नौकरानियों के अंगूठे लगवा कर, नौकरानियों के, तो बहन का अंगूठा बना के दिखा के जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये हर वक्त के वाकयात। तो मेरे नबी ने इस पर यह फजीलत सुनाई, जो 2 बहनों की शादी करेगा और उनको डोली में बिठाएगा और उनका हक अदा करेगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। इससे चोरी करना हराम है, बहनों का हक खाना इतना ही हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में जब हुकूक बयान किए तो पहले बेटी का हक बयान किया, फिर बेटों का हक बयान किया। क्योंकि अरब बेटियों को देते ही नहीं थे तो अल्लाह ने पहले बेटी का हक बयान किया, फिर बेटे का हक बयान किया। मैं रामायण पढ़ता था तो अपने उस्ताद जी के लिए मैं एक शहद की बोतल लेकर गया, अपने बाग से उतरवाया, मैंने सामने रखा, मैंने कहा ये शहद आपके लिए हदिया लाया। उसमें 10 रुपए की बोतल थी। मुझसे कहने लगे कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। तो कहने लगे तेरे अब्बा ने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया था? तेरे अब्बा ने अपनी बहनों को अपने बाप की जमीनों में से हिस्सा दिया था? मेरी बात समझ गई? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बे की बहन ही कोई ना है। मेरे अब्बे दो भाई, अगर होती कभी ना देते, माहौल ही नहीं था। मैंने कहा शुक्र है मेरे अब्बे की हम बहन ही कोई नहीं थी, बस 2 भाई थे। कहेंगे अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को दिया था? मैं कहा जनाब मैं उसले पैदा ही कोई ना हुआ, लिहाजा माफी दो, मुझे नहीं पता। कहने अच्छा ठीक है रख दो। ये क्यों क्वेश्चन उठाया था कि अगर मेरे बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा दे दिया है तो ये शहद हलाल है, और अगर मेरे बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया तो ये शहद हराम है, क्योंकि इसमें बहनों का हिस्सा मौजूद है। ये मेरे नबी ने इस खूबसूरत अंदाज में इज्जत को बढ़ाना शुरू किया, इज्जत को बढ़ाना शुरू किया। और खामिद और बीवी के रिश्ते को सबसे ज्यादा आपने अहमियत दी, सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह ने भी दी, मेरे नबी ने भी दी। मां बाप के लिए चंद आयात हैं।
بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں کی دو وجہ سے، ایک اس رشتے کی بنیادی اہمیت کی وجہ سے اور ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ کمزور اتنا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بنیادی اتنا ہے کہ اس کے بغیر نسل چل ہی نہیں سکتی۔ پہلا اچھا اللہ نے بھی دیکھو ایک اور بات یاد ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تو مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈالا، پتہ نہیں کس نے گوندا ہوگا، فرشتوں نے گوندا ہوگا، کیا کیا، پھر فرشتوں نے پتلا بنایا، ایک پتلا ننگا پڑا ہوا ہے، کتنی ہائٹ تھی؟ 130 فٹ، 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا۔ یہ تو ہم کستے چھوٹے ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اما ہوا کا بھی پتلا بنا دیتا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت مرد یوسف علیہ السلام ہے، اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا ہے۔ ان کی ہائٹ 130 فٹ تھی، 130 فٹ، اور آدم علیہ السلام کی بھی 130۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے، چونکہ آگے جو جنت کا قد ہے وہ سب کا 130 فٹ ہے۔ جنت کی لڑکی جو اللہ نے وہاں پیدا کی اس کی ہائٹ 130 فٹ۔ اب یہ نوجوان سے کہہ رہا ہوں تم 5 فٹ پہ گیا تو انت وہ جج پا کے بھیج جائے، ہسبینڈ ڈھونڈ رہی، کس جیب میں ڈالا، ادھر ڈالا یا ادھر ڈالا، ہسبینڈ ہی نہیں مل رہا۔ 100 جوڑے ہوتے ہیں اس کے، 100 جوڑے، 100 جیبیں ہیں، اب 5 فٹ کا ایڈا سارا ہو تو ایک جیب میں گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا۔ وہ نیچے سے آوازیں دیتا میں لمس کا پڑا ہوں مجھے۔ تو لہذا اللہ وہاں سب کو 130 فٹ پہ لے جائے۔ اب آپ بچوں دیکھو، ایک مٹی کا ڈھیر اللہ ہوا کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا بھی پتلا پڑا ہوتا، تو کیا فرق تھا؟ مٹی کا پتلا ہے، ننگا ہو، کپڑے ہوں، کیا فرق ہے؟ اور فرشتے ہیں، کوئی انسان تو ہے نہیں۔ پہلے دن سے اللہ نے ان بچیوں کو، ان عورت کو عزت دی، پتلا نہیں بنایا، آدم کا بنایا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈالا، اور اللہ نے عورت کو اتنی عظیم نعمت بنایا ہے کہ جنت جیسی جگہ پہ جا کر بھی بابا جی کا دل نہیں لگ رہا تھا، تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ تو جب اللہ نے ہوا کو بنایا تو آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت حسین ترین عورت پورے فل ڈریسڈ، پورے لباس میں آدم کے پاس بیٹھی۔ تو آدم علیہ السلام نے جنت بھول گئی، اما نے بیٹھنے بہ گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بیگم ہے۔ تو آدم علیہ السلام تھوڑا کوشش کی تھی کوئی ہاتھ میں لاؤں، ابھی نکاح ہوگا، نکاح ہوگا۔ اچھا جی، نکاح اللہ نے پڑھایا یا فرشتوں نے پڑھایا؟ تو اللہ نے کہا اس کو مہر دو۔ مہر نہیں ہوتا، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ غور کریں، ہمارا تو ویسے تھوڑا لکھایا جاتا ہے، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، نہ غریب نہ امیر۔ مہر ایک نشانی ہے کہ اس شادی کے بعد اس بچی کا سارا خرچہ یہ بچہ اٹھائے گا، جب تک یہ رشتہ باقی ہے اس کو سارے اخراجات اٹھانے ہوں گے اس لڑکی کے، یہ اس کی علامت۔ تو آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہو گیا تو کہا مہر دو، کہنے لگے کیوں دوں؟ تمہیں تو اتنا سونا چاندی پڑا تھا، اللہ کہتا 10 من سونا چاہ کے اٹھا کے دے دے۔ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے، ایک دفعہ اس پہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ تو اللہ نے حضرت حوا کو بھی اس طرح نہیں بنایا جیسے آدم کو بنایا، پہلے دن سے عزت دی، بلندی دی، نکاح کے رشتے میں جوڑا۔ نکاح کا لفظ میاں بیوی کی زندگی کے طریقے بتاتا ہے، لفظ نکاح میں سارا طریقہ موجود ہے کہ زندگی گزرنی کیسے ہے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں، دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اسلام
मर्द और औरत के ताल्लुक में सिर्फ निकाह की इजाजत देता है, बाकी किसी तरह से भी वो इजाजत नहीं देता कि एक दूसरे की इज्जत को खराब किया जाए, बर्बाद किया जाए। सिर्फ निकाह की शक्ल में इस्लाम इजाजत देता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जात से 11 निकाह किए। अल्लाह की कसम, ये औरत के शौक में नहीं, जिंदगी समझाने के लिए थे। आपकी उम्र 25 साल है, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है। उनकी एक मंगनी टूटी वर्का बिन नौफल से, एक निकाह से बेवा हुई अबू हाला से, दूसरे निकाह से बेवा हुई इब्न आबिद से। पहले निकाह से एक बेटा एक बेटी, दूसरे निकाह से एक बेटा। उम्र 40 साल, 2 शादियां हो चुकी, एक मंगनी टूट चुकी। मेरे नबी 25 साल के हैं, वो कहते मैं 20 साल की लड़की से शादी करूंगा, या चलो कम से कम मेरी एज फैलो 25 साल वाली। आपने 40 साल की औरत से, लड़की नहीं औरत से शादी की और जिंदगी के 25 साल गुजार दिए एक औरत के साथ। और जब आपकी उम्र 50 साल हुई, हजरत खदीजा फौत हो गई, तो आपने 10 शादियां की। तो एक हदीस आपको सुनाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील आए, उन्होंने अल्लाह का अमर दिया, फिर मैंने शादी की। 10 शादियां थी कि औरत को इज्जत कैसे दी जाती और घरों में जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। क्योंकि अरबों में मार पिटाई थी, मारते थे। अब भी हमारे देहातों में औरतों को मारते हैं, बेचारी मजलूम हैं बच्चियां, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी जिंदगी। मैं मरी में जब रमजान शदीद गर्मी में था तो मैं मरी गुजारता था, तो असर के बाद मैं थोड़ी बात करता था ऐसी मुआशरत पर। तो एक हफ्ता गुजरा तो इमाम मस्जिद, आप अंदाजा लगाएं, इमाम मस्जिद, वो रेड़ी लगाना ने इमाम मस्जिद, उसकी बेगम आ गई हमारे जहां हम ठहरे थे ना साथ। तो मेरी बेगम से मिली और आकर कहने लगी कि जी मैं आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करने आई हूँ, ये पहला हफ्ता है मेरे खामिन ने मुझे मारा नहीं। मैं वो मुआशरत की बात करता था, बीवी से सलूक, बच्चों से सलूक। और 10 दिन के बाद इमाम साहब भी मुझसे कहने लगे, मौलाना जिंदगी के पहले 10 दिन मैंने बीवी को मारा नहीं, कि हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। कहने लगे मेरा बहनोई आलिम है, एक दफा मेरी बहन का बाजू तोड़ चुका है, एक दफा उसकी टांग तोड़ चुका है मार मार के। ये मेरे देश का कल्चर है देहातों में। तो मेरे नबी ने 11 शादियां की, औरत को इज्जत दे के सिखाया, औरत को मकान दे के सिखाया, उनसे इजहार मोहब्बत करके सिखाया। और ये चलो उसको मैं बाद में लाता हूं। और ये उस माहौल में था जहां बीवी से मोहब्बत का इजहार करना ऐब था। कोई शख्स कह दे मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, तो कह दे तो भी कोई मर्द है। और अपनी माशूका से इजहार मोहब्बत के लिए शेर व शायरी, अरब की शायरी भरी पड़ी है माशूका से मोहब्बत। जो आज के दौर, आज का लफ्ज गर्लफ्रेंड, पहले माशूक बना लो। तो माशूक के लिए भरे पड़े हैं अशार, और बीवी के लिए जबान पे ताला है, कोई ये कह नहीं सकता मुझे बीवी से प्यार। और आपको मजनू के चंद शेर सुनाऊं जो वो लैला के इश्क में कहता है। सिर्फ शेर सुनो, उसमें आपको पता लगेगा कि हर शेर में लैला का नाम आ रहा है, और उसे कोई परवाह नहीं कि मैं ये क्या कह रहा हूं, कहां कह रहा हूं, किस मजलिस में कह रहा हूं, क्योंकि माहौल ऐसा था कि इस पर शायरी भरी पड़ी। वहल तबकीन लैला इदा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइहु। लैला सुन लिए, कमा लो असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमअन मिनल ऐन साफिहु। फिर लैला आया, व अग़बतु मिन लैला बिमा ला अनालुहु बला कुल्लु मा क़र्रत बिहिल ऐन ताइहु। फिर लैला आ गया, वलो अन्न लैला अल उखैलिय्यह तसल्लमत अलैहि वदूनी जंबन व सफाइहु। फिर भी लैला आ गया। मैंने आपको 4 शेर सुनाए हैं, चारों में लैला 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 लैला। ये मैं आपको कल्चर बता। तरक्तु हवा लैला व सौदा बिमाज़लिन वउद्तु इला मसहूब अव्वल मंज़िली
فلو قبل مبکاہا بکیت صبابتن بسعدا شفیت النفس قبل التندمی. یہ ادھر ادھر سے اشعار میں نے آپ کو عرب کا کلچر بتایا ہے کہ وہ کس کلچر کے تھے. بچوں کو پیار کرنا، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور بچوں کو جھٹک کے رکھنا، بیوی کو جھٹک کے رکھنا یہ کلچر تھا، اور معشوق سے محبت کا اظہار شاعری بڑی پڑی. اس ماحول میں ایک آدمی ہمارے آپ کے نبی سے آ کر پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا یا رسول اللہ، کان میں نہیں، اور آپ نے بھی کہا اورے اورے ایسے ہی مجلس ہے، ایسے ہی یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ کو؟ تو سنو، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار. ان صاحب کے تو آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلے گی. انہوں نے کہا ابھی ہے کی بڑی اللہ دا نبی آکھی جاندہ ایشا نال پیار. تو انہوں نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے ایک چھکا اور لگا دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، ٹھیک، آپ نے کہنا تھا ابو بکر. تو آپ نے کیا کہا؟ پہلا سوال کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ سے. وہ ہل گئے. تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں مردوں میں، مردوں میں. تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. انہوں نے ایسے سر جھکایا کہ پھر اوپر اٹھا کے ہی نہیں دیکھا. زندگی سکھائی. دیکھو بچوں، ڈگریوں پہ، شکل صورت پہ زندگی نہیں چلتی، پیسے پر زندگی نہیں چلتی. شکلیں بھی کچھ عرصے کے بعد پیچھے رہ جاتی ہیں، ڈگریاں، گھر، دولت، گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کا سلوک ہے، وہ آپ کی محبت ہے. ہر رشتے کو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ صرف محبت اور اخلاق کی. باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. اور میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ چلتے 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 اتنا چلے گئے کہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں. اللہ اتنے بڑے نبی جو 7 آسمان چیر کے اللہ کا دیدار کر کے آ گئے، کتنے بڑے نبی ہیں. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. تو عائشہ نے کہا لگائیں. تو دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. تو کئی سال گزر گئے، حضرت عائشہ ذرا بلکی ہو گئی، تھوڑا موٹی ہو گئی. تو آپ جہاد کے سفر سے آ رہے ہیں، آپ نے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سورے آگے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. آپ نے کہا جی لگائیں. تو دوڑ لگائی تو پہلے بتا دیں موٹی ہو گئی تو پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ اس دفعہ تم جیت گئی، آج میں جیت گیا تو ہم برابر ہو گئے. اس طرح میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایک سفر سے واپسی ہو رہی اور شام کو کوچ ہے کہ رات کا وقت ٹھنڈا سفر کرنا ہے. سفر کا اعلان ہوا، حضرت عائشہ آ کے اونٹ پر بیٹھی. تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، پہلے میرا ہار ڈھونڈوائیں، پہلے میرا ہار تلاش کروائیں، پھر میں تو جاؤں گی، میں تو نہیں جاتی. تو میرے نبی کہتے تو آئی بڑی شہزادی، ادھر جہاد کا سفر ہے، میں تیرا ہار ڈھونڈوں، چل خبردار جو کوئی بات کی میں قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا چلو بھائی سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ایسی دلداری کبھی کوئی دے سکے؟ ایسی محبتیں. اور اللہ کی قسم بچوں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا، سکھانے کے لیے تھا. ایک اور عجیب حدیث سنو. دیکھو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ، یعنی اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کا شوق بھی ختم ہو جائے گا. اور صرف میرے نبی واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا اور کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور وہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. سبحان اللہ، کیا کمال. مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے. بس عائشہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. چلو بھائی ہار تلاش کرو. اب ہار تلاش ہو رہا، مل ہی نہیں رہا. اوپر سے
दिन तो पहले ही थोड़ा था, वो डूब गया, मगरिब पड़ी, ईशा पड़ी, अब जाने का टाइम खत्म हो गया तो वहीं काफिला ठहर गया, फजर का वक्त आ गया, पानी कोई नहीं, पानी कोई नहीं, और वजू कैसे करे? तो सब ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे चढ़ाई कर दी, तेरी बेटी की वजह से आज ये हाल हुआ है कि पानी कोई नहीं, फजर की नमाज है, कैसे पढ़ेंगे? अबू बकर तो बाप थे, उनको गुस्सा चढ़ा, वो गए सीधे खेमे में, तो आगे अल्लाह के नबी हजरत आयशा की गोद में सर रख के सोए हुए थे। और गुस्सा था बहुत ज्यादा, अब इजहार कैसे करूं, तो थप्पड़ तो मार नहीं सकते, जोर से बोल नहीं सकते, तो अब वो गुस्से में करें करके यहाँ उंगली मेरी ठा करके, हजरत आयशा कहते मैं ऐसे हो गई ताकि वो उंगली के दर्द से मेरी बॉडी हरकत ना करे और कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए, तो ऐसे दो चार उंगलियां मार के ना और यूं करके गुस्से से बाहर आ गए। अल्लाह के नबी की आंख खुली, बाहर निकले, सब परेशान, या रसूल अल्लाह नमाज है और पानी कोई नहीं। तो अभी इस परेशानी में थे कि जिब्रील ने आकर अल्लाह का कलाम सुना दिया, फइलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु। अल्लाह ताला ने पहली दफा अमेंडमेंट कर दी, पूरे कानून में। अल्लाह ने कहा चलो बे पानी नहीं, दो हाथ मिट्टी पे मार कर मुंह पे मल लो, फिर दोबारा मिट्टी पे मल के इधर कोहनियों तक मल लो, चलो थोड़ा वुजू हो गया, पढ़ो नमाज। तो तयम्मुम मिला। नहाने मुश्किल है और बीमारी है तो उसके लिए भी इतना ही कुछ है, वजू करना इतना ही कुछ है। तो फिर सारे सहाबा कहने लगे भाई अबू बकर तेरे घर की तो फैल तो आज बहुत बड़ी रहमत हमें मिल गई। हजरत आयशा ने कहा रसूल अल्लाह लगता है मेरा हार नहीं मिलेगा, बेटा पानी देना, मेरा हार नहीं मिलेगा तो चले। फिर मेरे नबी ने कहा चलो, और जब ऊंट को उठाया तो हार नीचे पड़ा हुआ, वो कहीं गले से टूटा और फिसल के नीचे चला गया। उस बाहर देखते रहे, बाहर मिला नहीं। एक रात हजरत मैमूना के घर की बारी थी। मैंने आपको हदीस पहले सुना दी कि मैंने उस वक्त शादी की जब मेरे अल्लाह का अम्र आया, आपको पेशाब आया तो आप उठे बाहर जाने के लिए। पीछे हजरत मैमूना की आंख खुल गई, उन्होंने देखा बिस्तर खाली, उनको शैतान चक्कर देगा, कहने लगा अच्छा मेरी बारी और मुझे छोड़ के किसी और बीवी के पास चलेगी। उन्होंने कुंडी लगा दी, सोकन। सोकन के मतलब का पता है क्या होता है? आखिर आपने वो कल्चर देखा ही नहीं है। लोहार होते हैं ना, जो जब वो लोहे को चाकू को तेज कर रहा होता है तो लोहे के छोटे छोटे जर्रात उड़ते हैं और उतने तेज होते हैं, उनकी बड़ी नोक होती है। तो उनमें से अगर कोई उड़ के आंख में चला जाए ना तो जाते जख्म कर देते और हाय हाय हो जाते। एक चला जाए तो वो काफी हो जाता है, जख्मी भी करता है और दर्द भी होता है। तो उस एक जर्रे को कहते हैं कन, और वो 100 कट्ठे आंख में चले जाएं तो उसे कहते हैं 100 कन, दूसरी बेगम। 100 कन। उनको ख्याल आया कि ये मुझे छोड़ के 100 कन के पास चले गए। तो हजरत आयशा से सारे लगते, चूंकि हमारे नबी की मोहब्बत हजरत आयशा से ज्यादा थी, लेकिन आप इंसाफ फरमाते थे। जब आप वापस आए तो कुंडी लगी, तो आपने दस्तक दिया, मैमूना दरवाजा खोलो, मैं अल्लाह का रसूल, मैं नहीं खोलती। आपने कहा क्यों नहीं खोलती? कहा बारी मेरी और आप मुझे छोड़ के दूसरी बेगम के पास चले गए। अल्लाह की बंदी इन्नी हाकिनन, मुझे पेशाब आया हुआ था। नहीं मुझे पता है पेशाब पेशूब कोई नहीं है, आप गए हैं किसी और के पास,
آپ نے کہا اللہ کی بندی میں اللہ کا رسول ہوں, میں 2 نمبر کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک دم کڑ لگا, یہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب دروازہ کھولا تو اب مسکراتے اندر آئے اور جا کر بستر پر لیٹ. وہ پٹھان ہوتا تو اس کا تماشا دینا سے تو بچو, میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی گزار کے دیکھا. چونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی تو آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے, اور ہمارا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. پھر اس کو بچے اور بچی کا حق بنایا. میرے نبی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت کیا جب اوپر سے جبریل آیا. ٹھیک ہے, تو اب حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آپ نے خاموش انکار کر دیا. عمر آئے, آپ خاموش یعنی انکار. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا کے رشتہ مانگ, تجھے مل جائے گا. کہنے کہ میرا تو گھر بھی ذاتی نہیں, میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کیسے ملے گا؟ کہ تم جاؤ ملے گا. اب یہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا. تو میرے نبی تو اندر پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ چپ. تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت علی باہر نکلے تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا, تو ان کو کہنے لگے تو نے مجھے مروا دیا. میں کہا کیوں ہوا؟ کا انکار ہو گیا. کہا کیسے؟ کہ بس اٹھ کے چلے گئے, کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر وہ کہنے لگے کوئی لفظ بولا, کوئی لفظ بولا؟ کہنے لگے انشاءاللہ بولا. کہا تو مبارک ہو. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کی انشاءاللہ کا مطلب یس ہوتا ہے, نو نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ایسے ہی شک میں. اب میرے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہاں میں نے کر دیا, جبکہ میں نے پہلے حدیث سنے کہ جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے. جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے. کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں علی ہی سے فاطمہ کا رشتہ کرنا ہے, تو کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے کر دیا؟ آئے ایک پیغام دیا امت کو. اب گھر گئے, فاطمہ کو بولا کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی ہیں اور چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں, اور کوئی بیچاری کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کی سب سے بدترین شے بن جاتی ہے. کوئی بیٹا کہہ دے میں نے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کا سب سے بدترین بچہ بن جاتا ہے. جبکہ یہ حق کی میرے اللہ نے لڑکے اور لڑکی کا رکھا ہے یہ بتانے کے لیے. اللہ کہے جبریل اترے اور آ کر کہے کہ علی ہی سے ہوگا, پھر آپ جائیں فاطمہ کر دوں, علی سے رشتہ کر دوں. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر آئے اور علی بلاؤ لوگوں کو. لوگ آئے. آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں. پھر علی کو یہاں بٹھایا, خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نکاح کا خطبہ پڑھا, اور پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا, اور سجدے میں سر رکھا اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا. پھر سارے مجمع کو آپ نے کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا کہ یہ حق میرے اللہ نے میرے نبی نے بچے اور بچی کا بنایا. اگر کوئی بچی کہہ دے کہ اماں میں نے یہاں نہیں کرنی تو وہ بچی نافرمان نہیں ہے. کوئی بیٹا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا تو وہ نافرمان نہیں ہے. ایجاب و قبول ماں باپ نہیں کرتے, بچی بچہ کرتے. لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا, لڑکی کہتی ہے سائن کرتی میں نے قبول کیا. یہ لازمی ہے زبان کا بول بولنا.
تو وہ باپ تو نہیں بول رہا, ماں تو نہیں بول رہی, لڑکا اور لڑکی بول رہے ہیں. تو اللہ نے, شریعت نے, میرے نبی نے ان کا حق بنایا ہے. اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. ہمارے دوست تھے, ان کے گاؤں کا بچہ بسوں پہ کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں, اور وہ اسی میں پروان چڑھا, اس کی شادی ہونے لگی. تو اب ان کی عادت ہوتی ہے, استاد جی کٹ لو, استاد جی آن دو, استاد جی جان دو, کرتے ہیں آن دو آن دو آن دو, جان دو جان دو جان دو. تب اس کا نکاح ہو رہا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا, اوے کاکا فلانے دے دیتا اتنا مار دے تیرے نکاح دیتا, تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دو. تو اس کا بھائی بیٹھا تھا, اس کو کون نہیں ماری, آندا جی جان دو. تیرا بیڑا بوڑھے, آن دو جان دو نہیں آ کے میں نے قبول کیا تا تیرا کم بڑھنا ہے. تو قبول کیا, یہ تو بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی, بچے کا سائن قبول کیا, اور لڑکے کا زبان سے کہنا ضروری قبول. تو اللہ نے شریعت میں یہ اولاد کا حق رکھا ہے, ماں باپ کا نہیں ہے. نبی کا بھی حق نہیں ہے کہ پوچھ لیں فاطمہ کر دوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں. سبحان اللہ, یہ ہماری آج کی بچیاں کچھ نہیں کہتی ہیں, اور وہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی بننے والی ماں, وہ کہیں گی نہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا ایک شخص مغیث سے, وہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوئی تو مغیث جو تھے نا, انہوں نے رو رو کے مدینہ سر پہ اٹھا لیا کہ منتیں وہ ہماری صلح کرا دو, میری صلح کرا دو. تو آپ نے ان کی بیوی بریرہ کو بلائے. تو کیسا عجیب واقعہ. آپ نے کہا بیٹی تم دوبارہ اس سے شادی کر لو. وہ کہیں گے یا رسول اللہ, یہ آپ آرڈر دے رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں؟ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ کہا نہیں, میرا حکم نہیں, میرا آرڈر نہیں, میری رائے ہے, میرا مشورہ ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں کرنا, مجھے نہیں کرنا. میرے نبی نے نہیں فرمایا تو کتنی نافرمان ہے, نبی کی بات کو ٹھکراتی ہے. کیوں؟ کہ یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, یہ بچے کا حق ہے, یہ بچی کا حق ہے. ماں باپ کو اللہ کرے یہ سمجھ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے 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 جب بڑی خواہشات میں اتنا ہی کرنا, جٹیں چی کرنا ہے, ہمیں کوئی لد بٹیں چی کرنا, جٹ بٹ نٹ کھٹ بدنے کی تو کٹے ہوگی بچیاں. میں اپنے بچپن میں کئی بوڑھی عورتیں دیکھی اپنے خاندان کی جن کی شادی نہیں ہوئی, کہ باہر نہیں کرنے, باہر نہیں کرنے, تو بیچاریاں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں. آج بھی میرے سامنے ان کی شکلیں ہیں, تنہا زندگی گزار گئیں. یہ ظلم تھا اس زمانے کے بڑوں کا کہ جو شریعت سے ناواقف تھے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرو, جب اس کے مناسب رشتہ مل جائے. تو میرے نبی نے بنو ہاشم میں اپنے خاندان میں دی بیٹی حضرت علی, حضرت زینب ابو العاص کو دی, آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. حضرت رقیہ حضرت عثمان کو دی, آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. ام کلثوم حضرت عثمان کو دی, آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے مرتی تو میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا. اتنی محبت کا اظہار فرمایا. پھر آپ نے اپنی فیملی میں شادی کی, حضرت خدیجہ یعنی قریش, حضرت ام حبیبہ, حضرت ام سلمہ, حضرت سودا, حضرت عائشہ. یہ 5 شادیاں, حضرت زینب, 6 نکاح آپ کے ہوئے ہیں فیملی میں. اپنے فیملی سے باہر شادی کی, میمونہ ہلالیہ, زینب بنت خزیمہ, یہ باہر کی ہیں, یعنی اپنے ہیں عرب لیکن قبیلہ اور ہے. پھر آپ نے نکاح کیا یہودیوں میں, حضرت صفیہ. پھر اپنے سے مالدار سے نکاح کیا, خدیجہ. اپنے برابر نکاح کیا, سودا. اپنے سے کم میں نکاح کیا, جویریہ اور صفیہ. اپنے عمر سے بڑی کے ساتھ نکاح کیا, خدیجہ. ہم عمر کے ساتھ نکاح کیا, سودا. عمر سے کم سے نکاح کیا, باقی سارے نکاح, حضرت عائشہ بھی, حضرت ام سلمہ بھی اور باقی بھی. آپ نے طلاق والی عورت سے شادی کی, حضرت زینب. بیوہ سے شادی کی, حضرت خدیجہ. کنواری سے شادی کی, حضرت عائشہ.
जितनी शक्लें किसी औरत की बनती हैं अपने उन सब में शादी करके हमें खूबसूरत जिंदगी सिखाई कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। नमाज तो आसान है, एक लोटा पानी 5 मिनट, लेकिन बीवी पे गुस्सा आ गया और उसे बर्दाश्त करना, या बीवी के खामिन पे गुस्सा आ गया उसे बर्दाश्त करना, ये बड़े अखलाक का तकाजा करता है। इस पर फिर वो अमलियात खुल जाते हैं, आमलों के पास जा रहा है, जो मेरी बीवी मेरी गल नहीं मंदी, कोई तवीज दे दो। वो कहता है मेरा खामिन मेरी नहीं मंद, वो कहते मैं जो कोई तवीज दे दो। आगे फिर उन आमलों की चांदी हो जाती है। और तवीज एक बड़ा आसान है। हमारी एक दोबन थी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, मासी शरीफा, वो आई मेरी बहन के पास कि बीबी मेरी 4 नूंह आने ते बड़ियां लड़दियां मेरे नाल थी, माशाअल्लाह खुद शेरनी, मतलब पूरी सस मैंने सस आंदन। मैंने कोई तवीज दे सारियां मेरी मन जाना। और मेरी बहन को तो पता था कि माशाअल्लाह आप बड़ी साहिब कमाल है। तो उसने एक छोटे से कागज पर ना ऐसे उल्टी सीधे लकीरें बना के ना रोल करके दे, मासी शरीफा ए तावीज उनको नहीं करना है, जिस वेले तेरी नूंह नाल लड़ाई होवे तो तावीज इत्थे रखना है, चक मार के बह जाना, मुंह नहीं खोलना, अगर मुंह खोल गया तो मर जाना। अब उन्होंने क्या किया, मासी शरीफा को चुप कराया। 8वें दिन मासी शरीफा आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज देता, मेरी तो लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा चुप हो गई, तवीज मुंह में, मासी चुप। तो अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, अल्लाह आप सबको घर वाला बनाए, बनना है, अच्छे घर बनाए, मेरा तावीज ले लो, जब कोई चक्करबाजी होने लगे तावीज यहाँ रख लेना, चक मार के बह जावे, इंशाल्लाह सारी लड़ाइयां मुक जाएंगी। सोया हुआ था घर में, तो एक छोटी सी बच्ची आ गई, उसकी शादी थी। मेरी नानी भी कोई तावीज दिया करती थी, जो मैं देहाता चाहता है, वो आगे बीबी मैंने तवीज दे, मेरी सस भी मेरी नौकर बने, मेरा मर्द भी मेरा नौकर बने, मेरा सौरा भी मेरा नौकर बने, मैंने कोई तवीज दे। तो मैं तुम्हें तावीज दे के जा रहा हूं, अपने अखलाक अच्छे करो, बर्दाश्त करो, दरगुजर करो, माफ करो, आपकी दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी। हाँ, एक बात मैंने जो कि उसके साइड इफेक्ट के लिए कह रहा हूं कि अपने माँ बाप को अपनी राय का इजहार करने का तुम्हें हक हासिल है, लेकिन अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिज, माँ बाप से टक्कर लेकर ये ना करना, माँ बाप की बद्दुआ न लेना। क्योंकि जिस माँ ने अपनी छाती से तुम्हें दूध पिलाया है और अपने पेट में तुझे 9 महीने रखा है, उसके सामने तुम्हारा सर झुकाना तुम्हारा फर्ज बनता है, चाहे तुम्हारा जी चाहे या ना चाहे। एक शख्स आए उबैदुल्ला बिन उमैर के पास, हुजूर मैंने अपनी माँ को पैदल हज में कंधे पे बिठा के हज करा, मैंने अपनी माँ को सारा हज कंधे पे बिठा के कराया है, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, वला ज़फ़रतन वाहिदा, अभी एक सांस जो तेरी माँ तेरी परवरिश में थक थक के लेती थी, लंबे लंबे सांस, अभी एक सांस का हक भी अदा नहीं हुआ। तो माँ बाप से कभी टक्कर न लेना, सर झुका लेना। गुजारे की दुनिया गुजरगाह है, गुजर जाएगी, लेकिन माँ बाप की दुआएं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगी। तो इतनी आजादी भी ठीक नहीं है कि हम कोर्ट मैरिजेस पे चले जाएं, माँ बाप से हम लड़ाई ले लें, ये उसका हम बरकतों से महरूम हो जाएंगे। माँ की दुआ, बाप की दुआ, वो कहां से कहां इंसान को पहुंचा देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, एक कसाई है बाजार में, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और कहने के, मैं देखो तो सही, कसाई मेरा साथी कैसे बन गया? गए तो एक कसाई चौकड़ी मार के बैठा, गोश्त दे रहा है, काट रहा है, तकसीम कर रहा है। तो खड़े होकर देखते रहे, ना कोई जिक्र, ना तस्बीह, ना तिलावत, तो ये चक्कर की है। जब वो फारिग हुआ तो एक थैला बोटी का एक बोटी उसने थैले में डाली और चल पड़ा।
ये साथ हो लिए, घर पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आ जाऊँ? कहा आ जाओ। उसने बोटियां तैयार की, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदा, नरम होने को रखा, सालन तैयार किया, रोटी तैयार की। फिर एक औरत यूं करके लेटी पड़ी थी ऐसे, तो उसको हिलाया, माँ जी माँ जी। उसने देखा, कहो तो रोटी खा लो। तो उसको एक हाथ का ऐसे सहारा दिया ऐसे, और एक हाथ से उसको रोटी खिलाता रहा। पर उसने कहा यानी मेरी बात, तो उसने उनको मुंह साफ किया। जब लुटाने लगा तो वो कुछ बड़बड़ाई बोल। मूसा अलैहिस्सलाम जरा फासले पर थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई साहब ये कौन है? कहा जी हजरत ये मेरी माँ है, मैं सुबह इसकी खिदमत करके जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ तो इसकी खिदमत करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ कह रही थी? कहने लगा जी माँ जो हुई, जब भी खिदमत करता हूँ तो कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। हजरत मैं तो कमी कसाई, मेरी क्या औकात। वो मूसा कलीम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ तेरा काम कर गई, तो अपने माँ बाप की बद्दुआ न लेना कभी भी, अपने पर सह जाना, पी जाना, कड़वी दवा समझ के पी जाना, लेकिन माँ बाप की बद्दुआ न लेना, माँ बाप की आह न लेना, हिला के रख देती है, तबाह करके रख देती। तो बच्चों ये मुख्तसर जिंदगी है, जो करना है करो, अपने दीन का नुकसान न करो, अपनी आखिरत का नुकसान न करो, अपनी कब्र का नुकसान न करो। आने वाले वक्त में अल्लाह के सामने आप हम सब खड़े हों तो अल्लाह हमसे कह दे जाओ मैं तुमसे राजी हूं। ये हो गया, फिर आप अल्लाह के फजल करम से दुनिया भी आपकी अच्छी है और आखिरत भी आपकी अच्छी है। अल्लाह आपको अच्छा मुस्तकबिल दे और आप इज्जत वाले बन के रहो, बाइज्जत बन के रहो। हमारे कौम मुल्क के लिए आप मुफीद साबित हो। इस मुल्क को अनपढ़ों ने तबाह नहीं किया, पढ़े लिखों ने तबाह किया। जो सिर्फ पढ़ना लिखना सीख गए, इंसान बनना ना सीखा, तो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने वो तबाही मचाई है वो अनपढ़ों ने नहीं मचाई, पढ़े लिखों ने मचाई। आप हमारा सरमाया हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारा फख्र हैं, हमारी मोहब्बत हैं, हमारे बाद आने वाली तारीख हैं। तो बच्चों अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाओ, ज़बान के बोल को मीठा बनाओ कि एक मीठा बोल ज़बान का पूरी दुनिया के मीठे शहद के खजानों से ज्यादा मिठास रखता है, और एक बोल कड़वा ज़बान का वो पूरे घर को आग लगा देता है। तो बराए मेहरबानी बच्चों अपनी ज़बान के बोल, एक लतीफ़ा सुना के आपको बात ख़त्म करता हूँ। लतीफ़ा तो नहीं है, यानी ये मेरी असेसमेंट है जो मैं सब जिंदगी सफ़र करते करते गुजर गई। तो बसों के ट्रकों के पीछे बड़े अजीब अजीब इल्म मिलते हैं, क्या क्या कुछ लिखा होता है। तो जब नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है चकोर। जानते हैं चकोर एक परिंदा होता है, बहुत नखरे की चाल चलता है। और ये मुझे सुना था, लेकिन जब मैंने वहाँ जिम्बाब्वे में हमारी ज़ाम्बिया हमारी जमात थी तो हमें जंगल में ले गए, तो उन्होंने चकोर दिखाया जंगल में, तो वाकई उसका नखरा अजब था। तो बसों वाले नई बस के पीछे लिखते हैं वेक टूर चकोरी थी, यानी चकोरी जैसे नखरे से, जरा मेरी बस में वे क्या नखरे से जा रही। ये मेरी बसों को पढ़ पढ़ के असेसमेंट है। जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब वो थोड़ी और पुरानी होती है तो एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगाना। ये तो है लतीफा। लेकिन एक मैंने जुमला पढ़ा जो सुभान अल्लाह, मैं ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते से मैंने थक के सर उठाया तो मेरी गाड़ी एक बस को क्रॉस कर रही थी, तो उसके पीछे लिखा हुआ था, वो आपको सुनाना था। लिखा था दिल, बहुत सारा करके, आगे लिखा था बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त, कोई बड़ा ही आशिक लगता है। नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। बच्चों
اپنے ٹیچر سے میٹھا بول بولو، اپنی ماں سے بولو، اپنے باپ سے بولو. آپ کو شادی ہو جائیں، بیوی بنو یا خاوند بنے، میٹھا بول بولنا سیکھ لو. اللہ کی قسم ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے کسی کو ایک بول سے خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا میٹھے بول کے ساتھ. یہ ہزاروں نفلوں پہ بھاری. تو کوئی میری باتوں میں سے کوئی اچھی لگ گئی ہو تو لے لینا، اور کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. چلو درود شریف پڑھیں اور دعا کریں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری نیشن ہے. یا اللہ ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، یا اللہ ان کی دنیا کی، ان کی آخرت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں دنیا کے دکھوں سے بچا، آخرت کے دکھوں سے بچا. یا اللہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال نصیب فرما. اس میں انہیں یا اللہ تو ایک اتھارٹی بنا اور ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کی شادیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کی اولاد ہو تو اللہ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پورے معاشرے میں محبت کی فضا کو قائم فرما، نفرت کی فضا کو قائم فرما، الفت و محبت کو قائم فرما. یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جائے. اس ادارے کو اللہ تو اور زیادہ بلندیاں نصیب فرما، ترقیاں نصیب فرما. علم کا بہت بڑا مرکز بنا، علم کا بہت بڑا گہوارہ بنا. یہاں پڑھانے والوں کو صاحب فراست بنا اور ان بچوں کی صحیح خطوط پہ تربیت کرنے والا بنا، اور ان بچوں کو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تو شاہکار بنا دے. یا اللہ تو انہی میں سے لیڈر بھی بنا، قائد بھی بنا، علم والے بھی بنا، ریسرچ والے بھی بنا، اور قوم کو نفع پہنچانے والے بھی بنا. اور جتنے منفی غلط جذبے ہیں وہ سارے ہم سے نکال دے. ہمیں امت بن کے چلا، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، فرقوں میں بٹ جانے سے بچا، ایک دوسرے کی نفرت سے بچا. پیار اور محبت پیدا فرما. جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما. جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے مولا تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. ہم سب سے، ان سب بچوں سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. السلام